Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Special Education with Hamid Naqvi. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سیمیسٹر ٹرمینل ایگزامینیشن آٹم 2020 کے کوڈ 683 کا امتحان اس وقت چل رہا ہے، تو آئیے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایز اے ٹیچر ہاؤ یو کین اسسٹ in the preparation of speech test material according to the varying age of students with hearing loss. Discuss the most important aspects to be considered for preparing speech test materials for the students with hearing impairment. اب اس کوشچن میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ ہے اسپیچ ٹیسٹ مٹیریل اور کیا کیا فیکٹرز ہیں یا اسپیکٹس ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں گے جب آپ اسپیچ ٹیسٹ مٹیریل تیار کر رہے ہوں گے مختلف عمر کے بچوں کے حوالے سے۔ سو پہلے واٹ از اسپیچ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کا اسپیلنگ غلط لکھا ہوا ہے۔ اسپیچ ٹیسٹ، speech testing is one of the simple types of hearing loss test used by audiologists. Speech testing measures the speech reception threshold of each ear. ہم نے آڈیومیٹری میں دیکھا پیور ٹون آڈیومیٹر ہے، اس سے بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہیرنگ لاس کو، اور جو کلوز ٹو دا ریئلٹی ریئل ورلڈ کلوز ٹو دا ریئل ورلڈ ٹیسٹ ہے وہ ہے اسپیچ ٹیسٹ۔ ہم نے وہ تو پیور ٹون کان میں دیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اسپیچ ٹیسٹنگ میں ہم ایکچولی اسپیچ کان میں دیتے ہیں اور پھر اس کی تھریش ہولڈ چیک کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ریئل ٹائم ٹیسٹ ہوتا ہے انفیکٹ۔ سو یہ ہر عمر کے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ۔ یہ انفیکٹ ہم جو پیور ٹون آڈیومیٹری سے رزلٹ ہم نے لیے ہوتا ہے اس کو مزید کنفرم کرنے کے لیے ہم یہ اسپیچ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ مٹیریل کیا ہوتے ہیں جی؟ The materials that are used in speech threshold testing are spondees. اب یہ لفظ ایک spondees آیا ہے یہاں پہ which are familiar two-syllable words that have a fairly steep psychometric function. اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی بول رہا ہوگا جو ٹیسٹ لے رہا ہے آڈیالوجسٹ یا اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ، انفیکٹ وہ کچھ سلیکٹڈ ورڈز ہوتے ہیں جن کے دیکھا جاتا ہے کہ 1 سیلیبل ہے، 2 سیلیبل ہے، 3 سیلیبل ہے، ان میں سے جو صحیح سلیکٹ کر کے جو آپ کی اسپیچ کا پتہ دیتے ہیں وہ ان کی سیٹ باقاعدہ 20 کا یا 15 کا یا 10 کا ورڈز کا وہ ہوتے ہیں جو اس کی بنائی ہوتی ہے اس کا لسٹ، وہ اسپیچ کے ٹیسٹ مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ The purpose of word recognition testing is to estimate ability to understand and repeat single syllable. پہلے میں بائی سیلیبل کا ہے، اب میں سنگل سیلیبل کا ہے، یہ ایج کے مطابق ہے جی، جو جس طرح بچے کی ایج ہوگی اس حوالے سے اس کا ٹیسٹ مٹیریل ہوگا، ٹیسٹنگ مٹیریل ہوگا اس حوالے سے۔ تو وہ جو ایک پراپر ڈسٹنس سے ایک پراپر والیوم کے ساتھ جو آڈیالوجسٹ ہے وہ لفظ بولے گا تو وہ جو اس کا جو پیشنٹ ہے یا جس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کو ریپیٹ کرے گا، اور وہ ریپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ لکھ دے گا، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے، مقصد تو یہ ہے کہ اس کے کان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ اس کو آواز کا ہی اس کے جس کو ہم کہتے ہیں ٹپیکل ٹون میں تھریش ہولڈ کیا ہے، وہ سن سکتا ہے کس لیول پہ جا کے وہ سنتا ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، the audiologist will say words through headphones، ہیڈ فون لگے ہوں گے اور child will repeat the words. The audiologist will record the softest speech child can repeat. You may also need to repeat words that you hear at a louder voice to determine your speech reception threshold.
اسپیکٹ اب یہ جو سوال ہے کہ کیا کیا اسپیکٹس کنسیڈر ہوں گے، تو اس میں یہ ہے ایج کا لیول کیا ہے، اس کے وہاں پہ جہاں پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کا نائز کا لیول کیا ہے، اور پھر کگنیشن بچے کے جو ہے نا وہ سمجھ، ظاہر ہے جب اس کا آپ اسپیچ کا ٹیسٹ لیں گے تو اس کو ورڈز وہی آپ اس سے ٹیسٹ لیں گے جو اس کی ویکیبلری میں ہوں گے، تاکہ وہ ان کو سمجھ سکے اور ریپیٹ کر سکے، اور اگر اس کی ویکیبلری میں وہ ورڈ ہی نہیں ہوں گے تو وہ ریپیٹ کیسے کرے گا۔ اس میں خاص طور پہ ٹیسٹ لینے والا ٹیسٹ لینے سے پہلے وہ جو اس کے لفظ ہیں ان کو دکھاتا ہے، ان کو بولتا ہے، ان کو میک شور کہ جی وہ بچے اس لفظ سے مانوس ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے ہم اس کے بچے کے جو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، بائی ایج 2 موسٹ چلڈرن انڈرسٹینڈ مور دین 300 ورڈز، ان کی ویکیبلری کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال کے بچے کم از کم 300 الفاظ سے وہ مانوس ہوتے ہیں۔ If your child has trouble understanding simple sentences such as get your coat, it may be time to see a speech therapist. پلیز یہاں اپنی اپنی اگزامپل لکھیے گا، ورنہ آپ اگر یہی سیم گیٹ یور کوٹ لکھیں گے اپنے امتحان میں تو آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ A 3-year-old who can comprehend and non-verbally communicate but cannot say many words may have a speech delay. سو آپ اس کو 3 سال کے بچے کا اور لیول ہے، 4 سال کے بچے کا اور لا ہے، ہر بچے کا، جیسے کہ ہم یہاں پہ ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ اس کو جو اسپیچ کے مائل سٹونز ہیں بچوں کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا تھریش ہولڈ ہوتا ہے۔ سو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 1 جی۔ اب ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ ہاؤ انوائرمنٹل نائز may affect the overall teaching learning process. Spot your answer with suitable example. How you can control environmental noise during teaching the students with hearing impairment in your class. یہ جی ایک ورڈ فریز میں اگر مجھ سے پوچھیں یہ کوشچن کیا ہے تو یہ اکوسٹک کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے۔ جان بوجھ کے ایگزامینر نے وہ لفظ ٹیکنیکل نہیں ڈالا تاکہ آپ فوری طور پہ آپ اس کو سرچ میں ڈال کے نکال نہ لیں۔ سو یہ اکوسٹک کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے کلاس روم میں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اکوسٹک کنڈیشن کے بارے میں آیا، یہ میں پھر لیکچر نہیں دینے جا رہا جی، آپ کو مین پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ واٹ ٹیچر از اسپیکنگ، سم ٹائم ایون مس انٹرپریٹڈ۔ دا مین ریزنز آر دس: کمرے میں نائز ہے، اسپیکر لسنر کا آپس میں جو بولنے والا ہے اور سننے والا ڈسٹنس زیادہ ہے، روم میں وائبریشن زیادہ ہے۔ اب یہ 3 مین فیکٹرز ہیں جی اسکول جو کلاس روم کی جس میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس چل رہا ہے اس کے اکوسٹک کنڈیشنز کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں جی۔ ان کو آپ نے ایک ایک کو ڈسکس کرنا ہے جی۔ پہلے روم نائز کو لیتے ہیں۔ اکوسٹک نائز از اینی انوانٹیڈ نائز، یہ بھی نوٹ کریں۔ could be external اور internal، کمرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کمرے سے باہر بھی، اگر برابر میں کوئی آرا مشین لگی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، یا پاس سے ہیوی ٹریفک فلو کر رہی ہے تو وہ بھی نائز پولوشن کو بڑھا رہی ہے۔ انکلوڈ وسپر، شٹ نائزز اراؤنڈ 50 to 60 dB ان کلاس روم، ٹھیک ہے جی۔ ایکسپلین میں نے کہا کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس سننے کا ٹائم ہے، آپ اس وقت پیپر دینے کی پوزیشن میں ہو۔ سو دوسرے جو مین فیکٹر تھا وہ ہے جی اسپیکر اور لسنر کا ڈسٹنس، یعنی ٹیچر اسپیکر ہے اور سننے والے اسٹوڈنٹس ہیں، آخری حد تک جو بچہ دور تک بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے رکھنا ہے اس کے مد نظر۔ Auditability decreases as the distance from speaker increases. اور یہ سمپل سی بات ہے، about 6 dB drop for every doubling of distance، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ At certain distance background noise can mask speaker's voice، پیچھے سے اگر زیادہ آواز لاؤڈر آ رہی ہے تو وہ جو اندر ٹیچر کی آواز اس کو ماسک کر دے گی۔
A typical teacher's voice measures 60 to 65 dB at distance of 1 to millimeters, 1 meter to 3 feet. یہ اور نارمل طور پہ یہ ہوتی ہے ڈسٹنس. یہ جاری رکھ رہا ہے جی اسپیکر اور لسنر کا ڈسٹنس جو ہے اس کی. Noise is generally at this dB in classroom. First row students get this, fourth row students get this. For back row students, teacher is at 53 dB receives it. یہ آپ دیکھ لیں, ایکسپلین کر میں نہیں کر رہا جی. تیسری چیز امپورٹنٹ جو میں نے بتائی تھی کلاس میں جو ہے اس کے وہ ہے ریویبریشن. اٹ از دا پرسسٹنس آف ساؤنڈ ان پرٹیکولر اسپیس آفٹر دا اوریجنل ساؤنڈ از ریمووڈ. ٹھیک ہے, وائبریٹ کرتی ہے اس سے ارتعاش اردو میں کہتے ہیں, ارتعاش, جو لوٹ کے آوازیں واپس آتی ہیں. لارج نمبر آف ایکوز بلڈ اپ اینڈ دین سلولی ڈیکے ایز اے ساؤنڈ از absorbed. Causes prolongation of sound. Longer the reverberation, the more smear of the speech sound. یہ آپ ٹیکنیکل جو ہے نا اس افیکٹس دینے جا رہے ہیں کہ ریوائبریشن کا ٹائم اٹ ٹیکس اے ساؤنڈ ٹو اسٹاپ ریفلیکٹنگ, واپس مڑ کے آتی ہے کسی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اسٹف کے ساتھ لگ کے یا کسی سرفیس کے ساتھ لگ کے. اٹ از دا ٹائم ان سیکنڈس فار اے ساؤنڈ ٹو ریڈیوس 60 dB. اور ہارڈ روم میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ نوٹ کریں. پھر یہاں پہ ایک آپ کو گراف بھی دیا گیا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ری وائبریشنس کیا ہوتی ہے. اس میں اس کو آپ گراف کو اگنور کر دیں کیونکہ ہم بیسیکلی اس وقت کلاس روم کی سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں. کلاس روم یعنی جو لاسٹ میں لکھی ہوئی لائن اس کی ہم بات کر رہے ہیں. سولوشنز فار بیٹر اکوسٹک. اب یہ ہے مین تھرسٹ آپ کا. آپ نے جو ہے بیٹر اکوسٹکس کے لیے امپرومنٹ ان اسپیچ ریکگنیشن ہونا چاہیے. امپرومنٹ ان اسپیچ ریکگنیشن یہ جو ہے ریپیٹ ہو گیا. ریڈیوسڈ ووکل اسٹرین اینڈ وائس فٹیگ. یہ فار ٹیچر. اب جب ٹیچر بار بار بول کے دن بھر کا چھٹے ساتویں پیریڈ میں آتا ہے تو اس کی والیوم بھی افیکٹ ہوتی ہے, اس کی وائس بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے انکریز ٹیچر موبلٹی. ٹیچر اگر اوپر نیچے چل رہا ہے تو پھر اس سے حوالے سے بھی اس کی اکوسٹکس جو ہے نا اس میں فرق پڑے گا. سم آف دا سولوشنز فار بیٹر اکوسٹکس. اور اب یہ ہے جی آپ میئر جو آپ نے لینے ہیں, پلیز ان کے اوپر آپ نے زور دینا ہے. فال سیلنگ جو ہے وہ بہتر کمرے کی اکوسٹک کنڈیشن کو کرے گی. یہ آپ دیکھ لیں. ووڈن پلینکس, لکڑی کے تختے, یا اوپر فال سیلنگ میں آج کل جو فائبر گلاس لگا ہوتا ہے یا وہ پیکنگ مٹیریل والا جو لگا ہوتا ہے, تھرموکول, یس تھرموکول شیٹس جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے جو ہے وہ وائبریشن بھی کم ہو جاتی ہے اور اکوسٹک کنڈیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. یہ کلاس روم کی اکوسٹک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں میں جلدی چل رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں جلدی چل رہا ہوں, جلدی اسکرولنگ کر رہا ہوں. آپ نے کہیں روکنا ہو, اس کو اسکپ نہ ہو جائے تو یہاں پہ پاز کا بٹن ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ بے شک 15 منٹ کے لیے اس کو ایک جگہ پہ ایک سلائڈ کو روک کے رکھ سکتے ہیں. پھر ٹائلز کا استعمال جی. اگر کمرے میں ٹائلز اکوسٹک ٹائل یوزڈ ایز فال سیلنگ کے اوپر آپ نے اگر ٹائلز لگائی ہوتی ہے اس سے بھی بہتری ہو سکتی ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جی. پہلی اس کی فال سیلنگ کی تھی, اب دوسری ہے کارپیٹنگ کی. کارپیٹنگ صرف شو شاہ کے لیے نہیں ہوتی ہے, ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ ہیئرنگ امپیئرڈ کے اداروں میں اکوسٹک کنڈیشن بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کرسی کو بھی کوئی گھسیٹے گا تو اس سے جو اسکریچ کی آواز آتی ہے وہ کانوں کے اوپر چھریاں کانٹے چلا دیتی ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ جی فلورز کو موٹی رگز کے ساتھ آپ نے جو ہے نا موٹی آپ نے یہاں خوبصورتی کا خیال کہ زیادہ آپ نے اس کی موٹاپے کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس کی اکوسٹک کنڈیشن بہتر ہو جائے.
پھر یہ ہم نے جو بات کی ہے روم ود گڈ فال سیلنگ اور کارپیٹنگ، یہ دوبارہ ان دونوں پوائنٹ کو دہرایا جا رہا ہے. پھر تیسری بات ہے جی ہیوی فیبرک آن ونڈوز، پردے جو ہیں ونڈوز کے اوپر جو پردے ہیں، پردے ہونے بھی چاہیے، لازمی بات ہے، اور جو ہوں وہ بھی موٹے ہوں جی. موٹے پردے جو ہے ونڈوز کے اوپر، وہ اکوسٹک کنڈیشن کو بہتر کریں گے جی. جیسے کہ تھیٹر میں ہوتے ہیں جی بڑے بڑے موٹے پردے وہ لگے ہوتے ہیں. چوتھی چیز ہے جی مائکرو فون اینڈ اسپیکر سسٹم کیسا ہونا چاہیے اکوسٹک کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے، یہ بھی آپ دیکھ لیں جی. کسی زمانے میں لوپ انڈکشن سسٹم ہوتا تھا، وہ اب متروک ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ پہ ڈیجیٹل سسٹم آ گئے ہیں، ایف ایم سسٹمز آ گئے ہیں. آپ جی میں اب اس کو بریف کر رہا ہوں اسی کوشچن کو. اکوسٹک میں بگ امپیکٹ آن اینی ووکل اورینٹڈ آپریشن. کلاس روم آفر سفر ود پور acoustics. کلاس روم ریلیٹڈ ایشوز انکلوڈنگ روم نائز، اسپیکر ڈسٹنس، ریوائبریشن، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ویریس میجر شوڈ بی ٹیکن ٹو انہانس دی اکوسٹک، جیسے ہم نے کہا روف سیلنگ، اس کے ساتھ کارپیٹ اور پردے. اب ہم تیسرے سوال کے اوپر جا رہے ہیں جی. Suppose in your class you have got 4 students with mild to moderate hearing loss and 4 students with severe to profound sensory neural loss. Discuss in detail your seating plan for these students. Also illustrate the suitable teaching techniques. دو باتیں ہیں جس میں پہلا تو مختصر سی ہے کہ سیٹنگ پلان بتاؤ اپنا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کلاس روم میں کیا سوٹیبل ٹیچنگ ٹیکنیکس اپنائیں گے تاکہ بچے جو ہے ان کی ایجوکیشن بہتر سے بہتر ہو. آسان ہے جی نسبتاً، بڑا سمپل بات ہے جی. سیٹنگ پلان ہیئرنگ امپیئرڈ کلاس کا ہمیشہ سیمی سرکل ہوتا ہے، اور اس سیمی سرکل میں جو بچوں کے ظاہر ہے دونوں کانوں کا لاس برابر نہیں ہوتا. جس کا لاس کم سے کم ہوگا وہ ٹیچر کے طرف وہ کان ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک جس کا رائٹ ایئر وہ بیٹر ہے تو وہ ٹیچر کی لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوگا، تبھی تو اس کا رائٹ ایئر ٹیچر کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو بہتر سننے والے ہیں وہ ٹیچر کے فلینکس کے اوپر ہوں گے تاکہ وہ کم از کم ان تک جو آواز سن سکتے ہیں ان تک آواز جس حد تک ہو سکے جاتی رہے. پھر دوسری اہم چیز ہے جی سوٹیبل ٹیچنگ ٹیکنیکس، اور اس میں اس نے اپنی طرف سے بڑی وہ ٹیکنیکل بات کی ہے پیپر سیٹر نے کہ جی کلاس کی میں ٹوٹل 8 اسٹوڈنٹ ہیں، 8 میں سے 4 اسٹوڈنٹ جو ہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں اور 4 اسٹوڈنٹ سویئر ٹو پروفاؤنڈ ہیں جی. ٹھیک ہے جی، جن کو سینسری نیورل لاس ہے. تو اب آپ کیا کریں گے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے جو چونکہ 8 اسٹوڈنٹ کو آپ نے ملا کے پڑھا رہے ہو تو آپ نے جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں وہ ان کے ساتھ موسٹ پرابلی مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو ہیں وہ انہیں ہیئرنگ ایڈ پہنی ہوگی. سو آپ ان کے لیے تو آپ بول رہے ہو تو وہ سن رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ حد تک، لیکن جو سویئر ٹو پروفاؤنڈ ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. سو آپ نے ایک تو اپنا میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے ٹوٹل کمیونیکیشن کے ساتھ کرنا ہے، یعنی آپ بولتے بھی رہنا ہے اور ساتھ آپ نے اشارے بھی کرتے رہنا ہے، یعنی بہت اورل ایز ویل ایز مینول وہ آپ سسٹم جاری رکھیں گے تاکہ ہر قسم کا بچہ آپ کے ساتھ مستفید ہو. بولتے ایون اسٹون ڈیف بھی کوئی بچے ہوں، پروفاؤنڈ ڈیف جس کو ہم کہتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ بولتے رہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ لپ ریڈنگ کے بھی وہ عادی ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ لپ ریڈ کر کے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کی نیڈز کا آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ کوشچن میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں. کوشچن ہے سوٹیبل ٹیچنگ ٹیکنیکس. سوٹیبل ٹیچنگ ٹیکنیکس تبھی آپ ان کو استعمال کر پائیں گے، ان کی اسپیشل نیڈز کا خیال رکھیں. پہلی ہے جی فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ، جو پچھلے سوال میں بھی ہم بات کر چکے ہیں. اکوسٹک کنڈیشن
کلاس کی اکوسٹک کنڈیشن کے حوالے سے آپ کو بہت محتاط ہونا ہے اور اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے جس حد تک پاسبل ہو. کرٹنز ہیں، کارپیٹ ہے، فال سیلنگ ہے، اس کی پراکسٹی ہے، کلاس روم کہاں پہ واقع ہے، تو اس کا جو ہے کرسیاں کیسی ہیں، فرنیچر کیسا ہے، وہ اس کا خیال کرنا ہے. پھر سیٹنگ ارینجمنٹ کا خیال کرنا ہے، ان کو صحیح طریقے سے بٹھانا ہے. یہ تو پہلی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات ہے اسپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن. جو بھی چیز آپ ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہو. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم جو ہمارے ہاں جو خاص طور پہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو جنرل ایجوکیشن میں کتابیں لگی ہیں وہی ہم نے اسپیشل ایجوکیشن میں کاٹ چھانٹ کے تھوڑا سا کم زیادہ کر کے سلیبس وہی ہم نے پرسکرائب کر دی ہیں. آئیڈیلی سوٹڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کی مدر ٹنگ کی سپورٹ کے ساتھ ان کو پڑھائیں، اور ان کی مدر ٹنگ ہے سائن لینگویج، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایسی ٹیکسٹ بکس ان کو اویلیبل کر سکیں جس میں اوپر ورڈ لکھا ہوا ہو، نیچے سائن بنا ہوا ہو اور سامنے پکٹورل ہو، تو وہ آئیڈیل ہے. اسپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن ان کے لیے آئیڈیل ہوگا وہ، ٹھیک ہے. سو ٹیکسٹ بکس کا اور ان کو جو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا آپ خاص خیال کریں. پھر اس کا ہے دوسری ان کو نیڈ ہے کہ ان کی میتھڈالوجی اور ٹیکنیکس ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں. میتھڈالوجی وہ میتھڈس ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے لمبے چوڑے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میتھڈس کون کون سے ہوتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈ، لیکچر میتھڈ ہوتا ہے، ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہوتا ہے، پروجیکٹ میتھڈ ہوتا ہے، ڈیبیٹ، ڈسکشن اور ڈھیر سارے میتھڈ ہوتے ہیں. اسی طرح ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جس طرح کوشچن آنسر ٹیکنیک ہوتی ہے یا دیگر ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جو چیزیں اپروپریٹ ہیں ان کی نیڈ کے مطابق وہ آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تاکہ خاص طور پہ جب آپ ایڈز اے وی ایڈز کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اے وی ایڈ استعمال کریں گے جو اے وی تو اے تو نکال ہی دیں. آڈیو تو یہ چونکہ سنتے ہی نہیں ہے تو آڈیو ایڈز تو ان کے لیے تقریباً بیکار ہوتی ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اسٹریس ویژول ایڈز کے اوپر ہوگا، ماڈلز کے اوپر ہوگا، ایکسپیریمنٹس کے ہوگا، ڈیمانسٹریشن کے ہوگا، ایکٹیویٹی بیسڈ ہوگا. پھر یہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ یوز آف اپروپریٹ اسسٹو ٹیکنالوجی. آج کل تو اسکائی از دا لمٹ. فار انسٹنس پاور پوائنٹ سلائڈز آ گئی ہیں تو آپ ان کے لیے بہترین پاور پوائنٹ سلائڈز تیار کر کے لائیں. جو ہے فار انسٹنس آپ نے ان کو کوئی بھی اسٹوری سے پیاسا کوا کی اسٹوری سنانی ہے تو پیاسا کوا کی اسٹوری وہ آپ نے سلائڈیں بنائی ہوں. ایک سلائڈ کے اوپر لفظ پہلی لائن میں لفظ لکھے ہوں، دوسری لائن میں سائن بنے ہوں، اور اگلے صفحے کے اوپر وہی جو 2-3 فقرے ہیں ان کے حوالے سے آپ پکٹورل دکھا دیں. یہ ہے اور کچھ مزید ہے آپ کے سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا اس کو منو آن ان کو اپنے ریپروڈیوس نہیں کر دینا. یہ صرف گائیڈ لائنز ہے، آؤٹ لائنز ہے، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. ان لائنز کے اوپر آپ پیپر کریں گے تو امید ہے آپ پہ اچھے مارکس آنے کی امید ہے. وش یو